أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ربكم تمہارا رب الذی وہ ہے جو یزجی چلاتا ہے لکم تمہارے لیے الفلک کشتیاں فی البحر سمندر میں لتبتغوا تاکہ تم تلاش کر سکو من فضلہ اس کا کچھ فضل، اس کے فضل میں سے کچھ تم تلاش کر سکو، حاصل کر سکو۔ انہو بے شک وہ یعنی تمہارا رب اللہ تعالی کانا ہے بکم تمہارے ساتھ رحیمن ہمیشہ سے رحم فرمانے والا۔ پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا شیطان کی بغاوت اور اس کی نافرمانی، کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہ مانی اور بغاوت پر اتر آیا، اللہ کے حکم پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کا حکم مان کر، پھر اس کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا تھا۔ اس میں یہ بات ہوئی کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی اور اس کو کہا جا تیرا جتنا زور لگتا ہے تو لگا لے اور میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لے، جو تیرے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو جائیں گے پھر جو ٹھکانہ تیرا ہے وہ ان کا ہے۔ آگے فرمایا میرے بندے جو ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے گفتگو اور موضوع کو بدلا اور کچھ باتیں اپنے حوالے سے ارشاد فرمائیں اور انسان کو بتایا کہ تیرا دوست کون ہے، تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، تجھے کس کا بننا چاہیے۔ ایک طرف یہ ہے تیرا دشمن اور تیرے رب کا دشمن یعنی شیطان، اور ایسا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے، بلکہ الٹا تکبر کیا، ان سے حسد کیا کہ آدم علیہ السلام کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے۔ اب تم سوچو انسانوں کہ تم نے کس کے ساتھ تعلق جوڑنا، اپنے دشمن کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ۔ دشمن کی یہ باتیں اور دوست تمہارا رب ہے، اور وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور 30% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ 70% حصے پر زمین کے پانی ہے۔ کتنی وسیع و عریض کائنات ہے ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اس پانی کے اندر آپ دیکھیے کئی ٹن وزنی بحری جہاز چلتے ہیں، اور چلتے کس طرح ہیں؟ ہواؤں کے ذریعے، ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مسخر کرنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ پانی کے اوپر اتنے وزنی پہاڑوں جیسے کل جبال، پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز جو ہیں، بحری جہاز، وہ چل رہے ہیں، اور لے کے چلنے والی چیز ان کو کیا ہے؟ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب تو چلو انجن ایجاد ہو گیا، بڑا کچھ آ گیا نا، لیکن پہلے وقتوں میں یہ نہیں تھا۔ اور انجن کی ایجاد کی نشانی بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ نے نشاندہی فرما دی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ مستقبل میں وہ پیدا کرنے والا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اب تک کتنا کچھ پیدا ہو چکا ہے، اور آگے جا کر کیا کچھ پیدا ہونا ہے ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے، اس کا تعارف دیکھو کہ وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر کے اندر کشتیاں چلاتا ہے۔ ازجا یزجی کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلانا، دھکیلنا، جیسے کہ دھیرے دھیرے چلانا، اس طرح سے، یعنی اونٹوں کو پیچھے سے آہستہ آہستہ ہانک کے لے کے جاتا ہے بندہ، تو کہتے ہیں ازجا فلان الابل، فلاں نے اونٹوں کو اس طرح سے آہستہ آہستہ ہانک کر آگے کی طرف وہ بندہ لے گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موافقت کے اندر چلتی ہیں، اور انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے،
اور کتنے سارے اس کے اسباب وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو سمندر سے پورے فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں جو اس کو سمندر کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اللہ رزق وہاں سے عطا کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انسان اس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 70% زمین کے یعنی سمندر پر پانیوں پر جس کی حکومت ہے، باقی کے 30% حصے پر بھی اسی کی حکومت ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو مسخر کر دیا، آہستہ آہستہ ان کو چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو، سفر کر سکو، تعلیم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کمائی کرنے کے لیے اور رزق کے حصول کے لیے، اور دیگر بہت سارے مقاصد ہیں جن کے لیے انسان نکلتا ہے۔ تو یہ سب کا سب اللہ کے فضل کے اندر آتا ہے۔ بے شک وہ اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ سے بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اس اللہ کی یہ کرم نوازی ہے، اور انسان کیا کرتا ہے عموماً؟ اب انسان کی کہانی دیکھیے، فرمایا وَإِذَا، اور جب مَسَّكُمْ، چھوتی ہے تم کو، پہنچتی ہے تمہیں، الضُّرُّ، تکلیف، فی البحر، سمندر میں، پانی میں سفر کر رہے ہیں، کشتی چل رہی ہے، جہاز چل رہا ہے، موجیں آ گئیں، کل جبال، پہاڑوں جیسی موجیں، انہوں نے گھیر لیا، وہ کشتی، وہ جہاز ہچکولے کھانے لگ گیا، اب یہ تکلیف پہنچ گئی، نظر آ رہا ہے کہ جناب ہم مر جائیں گے، اب تو جناب رستہ کوئی نظر نہیں آ رہا، اب تو موت ہی موت ہے، یا اور دیگر تکالیف، کشتی جو ہے بھنور میں پھنس گئی، اور اس طرح کے کوئی مسائل بن گئے، اب پانی ہی پانی ہے ہر طرف، اب انسان بے بسی کے عالم میں۔ تو اس قسم کی کوئی تکلیف بھی جب تمہیں پہنچتی ہے، ضل، گم ہو جاتے ہیں، من، وہ جنہیں تدعون، تم پکارتے ہو، وہ جتنے تمہارے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، سب گم ہو گئے، اب ان کو کوئی بھی نہیں یاد آتا، ٹھیک ہے نا، ان کو پکارتے بھی ہیں تو ان میں سے کوئی مشکل وقت کے اندر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، مشکل دور نہیں کرتا۔ ہاں ایک ہے، فرمایا الا، مگر، ایاہ، صرف وہ، صرف ایک اللہ ہے جو اس وقت میں تمہیں یاد بھی آتا ہے اور تمہاری داد رسی بھی فرماتا ہے، مگر نہ جتنے بھی تمہارے یہ بت ہیں، کئی ایک بت انہوں نے زمانہ جاہلیت کا وتیرہ یہی تھا نا، سفر کے اندر ساتھ رکھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، گھروں کے اندر بت ہیں، اور مرض سے شفا کا الگ سے بت ہے، حاجات کے لیے الگ ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بھی بت لٹکا رکھے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داریاں اور اختیارات سونپ رکھے ہیں، یہ اس چیز کا بت ہے، یہ اس چیز کا ہے۔ فرمایا جتنے بھی ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، سب گم ہو جاتے ہیں، اب اس مشکل وقت میں کون کام آتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور ان کا حال بھی یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر فرمایا، سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا کہ جس وقت کشتی بھنور میں پھنستی ہے، موجیں جناب آتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا خالص اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب صرف اللہ یاد رہتا ہے، خالص، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں التجا اور یا اللہ تو ہمیں بچا لے۔ وہ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بھاگ گئے نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو بھاگتے ہوئے وہ جناب کشتی میں سوار ہو گئے، اب کشتی جناب پھنس گئی موجوں میں، اب لوگ کہنے لگے محمد کے رب سے دعا کرو، اس نے کہا محمد کے رب سے؟ اس کی ہماری لڑائی ہوتی، وہ کہتا تھا میرا رب، اس کو مانو، ہم نے نہیں مانا، یہاں پر محمد کا رب مدد کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی دعوت کتنی خوبصورت، اگر ان کا رب یہاں مدد کرتا ہے تو ہر جگہ وہی کرتا ہے، چلو کشتی واپس کرو، یہاں سے نکلتے تو واپس چلتے ہیں، واپس آئے تو آ کر یہی بات دل پر اثر کر گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، پتہ چل گیا نا کہ اس مشکل وقت میں اگر اللہ مدد کرتا ہے تو ہر جگہ پر اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اب ذرا قابل غور بات یہ ہے، اس وقت کتنی المناک یہ بات ہے مسلمانوں کی کہ آج مسلمان مشکل میں پھنستا ہے تو اس وقت بھی اس کو اللہ نہیں یاد آتا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت بھی اپنے پیروں کو، اپنے جناب مذہبی وہ جو بنائے ہوتے ہیں پیشوا، ان کو اللہ تعالیٰ کے جو شریک بنا رکھے ہیں، زندہ یا مردہ، ان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں طرح طرح کے انہوں نے جناب نعرے بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے
کہتے ہیں نا یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ بنا رکھی ہیں لوگوں نے، اور اسی طرح سے کئی ایک، تو نہیں، کشتی کو پار لگانا ہے یا کشتی کو ڈبونا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو جناب منزل پر پہنچانا ہے یا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ لیکن سمجھنے والی بات ہے وہ اتنے کنفرم مشرک زمانہ جاہلیت کے مشکل میں پھنستے تو بس اللہ کو یاد کرتے، اور آج اس اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مشکل میں پھنس کے بھی اللہ کو نہیں یاد کرتا، تو پھر حق لگتی بات تو یہی ہے نا، پھر ان کا شرک اس سے خطرناک ہے۔ ایسا بندہ جو اب مشکل میں پھنس کے بھی اللہ کو نہیں پکارتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا شرک بہت خطرناک ہے۔ ان کا شرک اپنی جگہ پر تھا، لیکن جس وقت وہ مشکل میں پھنستے اب بس خالص اللہ کو پکارتے۔ قرآن بتا رہا ہے، اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا فلما، پھر جب نجاکم، وہ اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے۔ پہلے کہا جب تمہیں مشکل آتی ہے اب کوئی تمہیں یاد نہیں رہتا، سب گم ہو گئے، بس اللہ ہی یاد رہتا ہے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے تمہاری دعا قبول کر کے، الی البر، خشکی کی طرف، سمندر سے پانی سے نکال کے اللہ خشکی میں لے آیا، اعرضتم، تو تم اعراض کر جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہو۔ سورہ یونس میں اللہ نے کہا وَنَأَ بِجَانِبِهِ، انسان پہلو تہی کر لیتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، یاد ہی کبھی نہیں کیا اللہ کو، یہ حال بنتا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تمہیں نجات دے کے خشکی میں لے آتا ہے تو تم اعراض کر جاتے ہو۔ وَكَانَ، اور ہے، الانسان، انسان، کفورا، ناشکرا، ہمیشہ سے یہ انسان ناشکرا ہی رہا ہے۔ یہ عمومی طور پر انسانوں کی کیفیت اور حالت ہے، مگر نہ تو اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ میرے شکر گزار ہی رہتے ہیں، وگرنہ اکثریت کا یہ حال ہے۔ ہم بھی دیکھ لیں نا، اگر ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نفل پڑھے جا رہے ہیں، صدقے ہو رہے ہیں، وظیفے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، طالب علم نے امتحان دینا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دعائیں کروا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نفل بھی پڑھ رہا ہے، کسی بندے کا کوئی کام پھنس گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی مشکل میں پھنس گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، مقصد یہ ہے کہ جب مشکل میں پھنسے تو کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ مشکل سے نکال دیتا ہے، آئے ہائے، پھر انسان کی کیفیت یہ ہے اللہ کو بھول ہی جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے مجھے کبھی پکارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں رب کا شکر گزار ہے، ہر حال میں اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ مصیبت آئے گی تو میں نے جناب بڑا پکا نمازی اور پرہیزگار اور متقی اور ذکر کرنے والا یہ سب کچھ بن جانا ہے، مصیبت سے جناب میں نکل گیا تو اب سب کچھ ہی ختم۔ ایسا نہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں، یہ ناشکری ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت تمہیں اللہ مصیبتوں مشکلات سے نجات دے دیتا ہے، تم سمندر میں پھنس گئے، اللہ نکال کے خشکی میں لے آیا، تم اللہ کو بھول گئے، یہ ناشکری والی بات ہے۔ اچھا سنو، افامنتم، کیا، فامنتم، پس تم امن میں ہو، نہ ڈر ہو، کیا پس تم بے خوف ہو چکے ہو، ان یخسف، یہ کہ دھنسا دے، بکم، تمہیں، جانب البری، خشکی کے کسی حصے میں، اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں لا کر وہاں زمین میں تمہیں دھنسا دے، تمہیں اس بات سے خوف نہیں آتا؟ سمندروں پر حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی، پانیوں پر، اور خشکی پر کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ کی۔ سمندر میں تو تم ڈر گیا کہ جہاز نہ ڈوب جائے، کشتی نہ ڈوب جائے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فضا کے اندر اگر یہ طیارہ، یہ جہاز پھٹ گیا تو کیا کریں گے؟ تو پھر زمین پر چلنے والی جو گاڑیاں ہیں، کیا زمین اس رب کے کنٹرول میں نہیں ہے جس کے کنٹرول میں فضائیں ہیں اور سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں۔ وہ فرما رہے اے انسان تو نہ ڈر ہے کہ خشکی میں آگے تو نے اپنے دل سے رب کا ڈر ہی نکال دیا، رب سے تو نے اعراض ہی کر لیا۔ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تجھے خشکی میں لا کے خشکی کے اندر دھنسا دے، اللہ کر سکتا ہے۔ دیکھو نا زلزلے آتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، بڑی بلند و بالا بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہی نہیں، زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں، کیا مناظر بنتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ کسی شکل میں بھاگ نہیں سکتا۔ فرمایا او یا یرسلا بھیجے علیکم تم پر حاصباً پتھروں کی بارش، آسمان سے اللہ تند و تیز پتھروں والی بارش برسا دے، ٹھیک ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا خشکی کے اوپر یہ ہو جائے؟ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ اس طرح کچھ بھی کرے گا کہ تمہیں سمندر سے نکال کے خشکی میں لے آیا، وہ چاہتا تو سمندر میں ڈبو دیتا، خشکی میں لے آیا، چاہے تو خشکی میں زمین میں دھنسا دے، چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ ثم پھر لا تجدو نہیں تم پاؤ گے لکم اپنے لیے وکیلا کوئی کارساز، پھر تمہیں اپنی وکالت کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، کہ جو تمہاری وکالت ہی کر سکے۔ ام یا امن تم نہ ڈر ہو، امن میں ہو، بے خوف ہو چکے ہو، ان یعیدکم کہ وہ تمہیں لوٹا دے، فیہ اس سمندر میں، تارتن اخرى دوسری مرتبہ، تمہیں دوبارہ سفر کرنا پڑ جائے سمندر کے اندر، پانی کے اندر، دوبارہ پھر بحری جہاز میں کشتی میں سوار ہونا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں پلٹا کے لوٹا کے سمندر میں پھر لے جائے، تو تم اس سے نہ ڈر ہو، یعنی بالکل بے خوف ہو چکے ہو، امن میں آ چکے ہو۔ فیرسلا پھر وہ بھیجے علیکم تم پر قاصفا من الریح تند و تیز ہوا، ٹھیک ہے نا، تیز ہوا بھیجے، اور وہ تیز ہوا کیا کرے؟ سمندر کے اندر چلتے ہوئے جہاز یا کشتی کا رخ بدل ڈالے، یا اس کو فیغرقکم پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا۔ دیکھیے کیسے کیسے اللہ نے باتیں سمجھائی ہیں، اور قرآن پاک پڑھ کر معلوم یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہر پڑھنے والے سننے والے کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ سے اتنا نہ ڈر نہ بن، اتنا بے خوف نہ ہو، کیونکہ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ سبحانہ و تعالی کی تدبیر سے نہ ڈر وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنا نقصان کرنا ہوتا ہے نا، وہ نہ ڈر ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کون سا کسی کا کوئی ڈر مارا ہوا ہے؟ نہیں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، یہی جگہ ہے نا ہمارے رہنے کی، فضاؤں میں اڑتا ہے انسان، سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح خشکی کے راستوں پر سفر کرتا ہے، ہر جگہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر جگہ پر اللہ کا قبضہ، اللہ جہاں چاہے جیسے چاہے جس چیز کے ذریعے چاہے پکڑ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب اللہ پکڑے گا نا، ثم پھر لا تجدو نہیں تم پاؤ گے لکم اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، بہی اس وقت، تبیعا کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی ہمارا پیچھا ہی کر لے، کوئی ہمیں پکڑ لے، کوئی جناب تمہیں ہم سے چھڑا لے، کوئی ہمیں پوچھ لے کہ جناب اللہ تو نے ان کی پکڑ کیوں کی ہے، ایسا کوئی نہیں تمہیں ملے گا۔ تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اس نے اپنا تعارف بھی کروا دیا، اپنے اختیارات اور سبحان اللہ اپنی طاقتوں قوتوں کی جھلک بھی دکھا دی، اور ساتھ ساتھ انسان کو جھنجھوڑ بھی دیا کہ تو اللہ کے قبضے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ سورہ رحمان میں ہے نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انس کی جماعت، تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو؟ نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، نکل ہی نہیں سکتا انسان۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل ہی نہیں سکتے مگر طاقت سے، سلطان سے، اور وہ سلطان تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، لتبتغوا من فضل، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ سے بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکار رہے ہوتے ہو سوائے اسی اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب وہ اللہ تمہیں نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اعراض کر جاتے ہو۔
وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ہی ہمیشہ سے ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا بس تم نہ ڈر ہو چکے ہو کہ وہ اللہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے پر زمین میں دھنسا دے، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی وکالت کرنے والا کارساز بھی نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم نہ ڈر ہو چکے ہو کہ وہ اللہ تمہیں اس سمندر میں دوسری مرتبہ پھیر کر لوٹا کر لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر وہ تم پر تند و تیز ہوا بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اس وقت اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔